میں ہوں ڈاکٹر امجد طفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہم لوگ۔ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی۔ اس جنگ کا آغاز بھارت نے 6 مئی کی شب 12:30 سے 1 بجے کے درمیان کیا، جب اس کی طرف سے پھینکے گئے 24 میزائل پاکستان اور آزاد کشمیر میں گرے۔ جن جگہوں پر میزائل گرے وہ کوئی فوجی تنصیبات نہیں تھی، مساجد تھیں، سویلین ادارے تھے، اور وہاں موجود لوگ جو ہیں وہ کوئی لڑاکا لوگ نہیں تھے، وہ عام شہری تھے۔ ان میں عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، اور ان کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت نے اپنی تعویل دینے کی کوشش کی کہ اس نے ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپس یا ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنایا۔ یہ کام اس نے لائن آف کنٹرول پر بھی کیا اور جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اسے بھی وائلیٹ کیا۔ یہ ایک طرح سے بھارت کا منہ زور جواب تھا، طاقت کا بہیمانہ استعمال تھا، اس بات کا اظہار کہ وہ بہت طاقتور ہے اور وہ اس خطے میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ بظاہر اس نے یہ ساری بات 15 دن پہلے ہونے والے ایک اٹیک کے جواب میں کی، جو ٹیررسٹ اٹیک تھا جس میں 26 انڈین کی موت ہوئی تھی۔ پاکستان نے اور پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کے لوگوں نے ان ٹیررسٹ اٹیکس کی مذمت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے اور یہ جس نے بھی کیا ہے وہ غلط کام کیا، لیکن بھارت نے ان اٹیک کے فوراً بعد ایک نیریٹو بناتے ہوئے اعلان کر دیا کہ یہ کشمیر ریزسٹنس فرنٹ کا کام ہے، جو لشکر طیبہ سے نکلا ہوا ایک گروپ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے خاکے جاری کر دیے، ساتھ ہی انہوں نے ان لوگوں کی تصاویر جاری کر دی جو بقول ان کے اس واقعے میں ملوث تھے، اور ہم نے اپنے سننے والوں کو بتایا تھا کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے اور جس انداز میں کیا گیا ہے تو یہ ہے کہ ان کے پاس پہلے سے کچھ لوگوں کی فائلز بنی ہوئی تھیں، ان کا ڈیٹا موجود تھا، یہ ان کو انوالو کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے وہاں سے چیزیں اٹھائیں، تصویریں اٹھائیں، ان کے سے خاکے بنوائے اور اس کو عام کر دیا۔ اس کے بعد سے اب تک دونوں سائڈ پر ایک بات بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ بھارت انتقام کی بات کر رہا تھا، بدلے کی بات کر رہا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ وہاں مودی، بی جے پی اور آر ایس ایس کا وہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے جو ہندتوا کا ایجنڈا نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ اس پورے خطے میں نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان جو ہے وہ تحمل سے کام لینے کی کوشش کر رہا تھا، بڑے کیلکولیٹڈ انداز میں چل رہا تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم ایک انٹرنیشنل کمیشن یا ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں جو اس کی پروب کرے اور بتائے کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ بات نہیں مانی گئی، اور بالآخر بھارت نے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ 6 مئی کی اور 7 مئی کی جو درمیانی رات ہے، اس رات میں وہ جو انڈین انالیسسٹ اپنے ٹی وی چینلز پر بہت جوش اور جذبے سے کہتے تھے، محاذ کو گرم کر دیا گیا، لائن آف کنٹرول گرم کر دی گئی، اور جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کو بھی گرم کر دیا گیا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے انٹرنیشنل بارڈر پر ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ یہ ایک انڈیکیشن تھی پاکستان کی طرف سے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا۔ ہاں، انہوں نے لائن آف کنٹرول پر ریٹیلیٹ کیا اور پوری قوت، سمجھداری اور پلاننگ سے کیا۔ اب یہ جو سورسز ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس رات تقریباً دونوں سائڈ کی فضائیہ ہواؤں میں تھی۔ کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دونوں طرف کے جہاز اپنی اپنی فضاؤں میں رہے، ان کے درمیان لانگ رینج میزائل کا تبادلہ ہوا، الیکٹرانک وارفیئر جو اب دنیا میں بہت پاپولر ہوتی جا رہی ہے اس کا مظاہرہ ہوا، اور اس میں وکٹری
کلیئرلی پاکستانی فضائیہ کے ساتھ رہی. پاکستان کا کوئی جہاز انڈین ہٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس کے مقابلے میں پاکستان نے 5 انڈین جہازوں کو ہٹ کیا. اس میں SU ٹائپ کے جہاز تھے، معراج 2000 تھے، رافیل جیسے جدید ہتھیار شامل تھے. لیکن یہ سب کچھ ہوا اور انڈین طیارے اس کو نہیں روک سکے. یہ پاکستانی ایئر فورس کی واضح برتری اور وکٹری ہے اس انڈیا کے اوپر جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان میں کچھ بھی کر سکتا ہے. پاکستان نے اب تک کی خبروں کے مطابق اس کے 4 ڈرون بھی گرائے ہیں. پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر ریٹیلیٹ کرتے ہوئے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور کئی چوکیوں کو نشانہ بنایا اور اس میں ان کی تباہی کے مناظر ہم نے سکرینوں پر دیکھے. لیکن یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کیپیبلٹی ہے سٹرائک بیک کرنے کی وہ کتنی ہے. وہ کسی بھی سطح پر بھارت سے پیچھے رہنے کے لیے یا اس کی بالادستی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب بال جو ہے وہ پاکستان کے کورٹ میں ہے. ظاہر ہے ساری دنیا پاکستان کو اس وقت پریشرائز کر رہی ہے کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہ کرے، جواب نہ دے، جو کچھ ہوا اسے قبول کر لے. لیکن ایسا ہوگا نہیں. پاکستان جواب دے گا، بھرپور جواب دے گا. کب دے گا، کہاں دے گا، کس حد تک دے گا، اب اس کا فیصلہ پاکستان نے کرنا ہے. اب انڈیا کے پاس چوائسز لمیٹڈ ہیں. میں انڈین چینلز دیکھ رہا تھا اور ان چینلز پر جو لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جیسے میجر گورو آریہ، وہ تو شدت سے پاکستان پر حملہ کرنے کی بات کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا پاکستانی ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنانا چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ آدمی نیکروفیلیا کا شکار ہے. وہ ذہن جو لاشوں سے، مردوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے عشق میں گرفتار ہوتے ہیں، لاش دیکھ کر، مردہ دیکھ کر ان کی جنسی خواہشات بیدار ہو جاتی ہیں. اور میجر گورو آریہ کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ جب یہ بھارتی فوج میں تھا یہ ایک انڈسپلنڈ آفیسر تھا جسے سزا کے طور پر فوج سے نکالا گیا تھا. پھر یہ دفاعی تجزیہ نگار بن گیا اور اب یہ بتاتا ہے کہ جی کیا کرنا چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی 5-7 ویڈیوز دیکھ لیں تو ہر تیسری ویڈیو میں یہ اپنی پچھلی ویڈیوز پر معذرت کرتا ہے کہ جی وہ میں نے کہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. ایک اور انڈین انالیسسٹ ہیں ارنب گوسوامی. یہ بنیادی طور پہ جرنلسٹ ہیں. گوڈی میڈیا کا بڑا نام ہے، ریپبلک ورلڈ ان کے چینل کا نام ہے. یہ بہت جوش و جذبے سے اور اچھل کر بات کرنے کے قائل ہیں. بظاہر بڑے کلین شیف اور سافٹ سپوکن نظر آتے ہیں، سافٹ پرسن نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ہر طرح کے کرائم کے الزامات لگے ہیں، جس میں خواتین کی سیکسول ہراسمنٹ بھی شامل ہے. انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو پروب کرتی رہی ہیں اور اب بھی ان پر چارجز ہیں. یہ صرف اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے جو مودی سرکار میں اور RSS میں ان کے تعلقات کی وجہ سے ہے، یہ بچے ہوئے ہیں. ابھی اس کا چینل ریپبلک ورلڈ ہے اور پاکستانی ہیکر نے اسے ہیک کر لیا ہے. اس کے اوپر پاکستان کے حق میں نعرے چلا دیے. تو انڈیا جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ کمپیوٹر میں اور سائبر میں اور فلاں میں اس کی بڑی ایکسپرٹیز ہے، اس کی ایکسپرٹیز یہ ہیں کہ وہ اپنے ایک بڑے میڈیا چینل کو پاکستانی ایکسپرٹ سے بچانے میں، پاکستانی نوجوانوں سے بچانے میں ناکام رہا. ایک اور ہیں جنرل بخشی، GB بخشی. یہ بھی اپنے کارناموں کی وجہ سے مشہور ہے. ان کا اگر ماضی دیکھا جائے تو یہ انڈین فوج کے لیے کبھی بھی نیک نامی کا باعث نہیں رہے. لیکن اب وہ بطور تجزیہ نگار جب بیٹھتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی باتوں سے سب کچھ ہوگا. لیکن یہ جو وار ہسٹیریا کریٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے ویڈیوز میں، اپنے ویلاگز میں بتاتے رہے ہیں
کہ یہ بنیادی طور پر جو انسان کے اندر سیلف ڈسٹرکشن کی انسٹنکٹ ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، تھیناٹوس کا اظہار ہوتا ہے، جو مرنے مارنے کی بات کرتی ہے، اس لیے کہ اس میں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہمیں انڈینز میں نظر آتا ہے، اور انڈین جو انالیسسٹ ہیں ان کے ہاں نظر آتا ہے، ان کے میڈیا چینلز پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ہاں نظر آتا ہے، اور انڈین یہ تباہی اس پورے خطے میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی ان باتوں کو ایکسیپٹ کر لے گا، خاموشی سے بیٹھ جائے گا، ان کی ڈومینیشن قبول کر لے گا، تو یہ بات انہیں اپنے خواب و خیالوں سے نکال دینی چاہیے۔ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کر لیا، جو رد عمل انہوں نے دینا تھا دے لیا، جو پٹاخے انہوں نے پھوڑنے تھے پھوڑ لیے، جو خوشیاں انہوں نے منانی تھی وہ منا لی۔ اب پاکستان کے جواب کا انتظار کرو۔ تم نے آپریشن سندور شروع کیا تھا، ہم اب اس سندور کو تمہاری اجڑی ہوئی مانگ میں پھیلا دیں گے۔ تم بھول جاؤ گے کہ حملہ پاکستان پر کیسے کیا تھا، کب کیا تھا۔ جواب آئے گا، اور ایسا جواب آئے گا جسے تم بہت دیر تک یاد رکھو گے، جیسے 2019 میں پاکستان کے کیلکولیٹڈ رسپانس کو تم آج تک نہیں بھولے ہو، اور تمہارا پائلٹ جو پاکستان پر حملہ کرنے آیا تھا، پاکستانی چائے کو فینٹاسٹک کہتے ہوئے یہاں سے پیدل واپس گیا تھا، وہ بھی ہماری کیلکولیشن موو تھی۔ ہم نے بات کو بڑھایا نہیں تھا، صرف تم نے جتنا عمل ظاہر کیا تھا، ریئیکشن دیا تھا، ہم نے اس کے جواب میں ریئیکشن شو کیا تھا، اور تم نے جو عمل کرنا تھا کر لیا۔ کل رات سے پہلے آپشن تمہارے پاس تھی، اب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب آپشنز ہمارے پاس ہیں، ہم اسے کب، کیسے اور کہاں استعمال کرتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے۔ اب تم لوگ انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔